بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، بی ایس کے اسلامک اسٹوڈیو کی طرف سے آپ سب کو محبتوں بھرا سلام۔ ایک مرتبہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، تبھی دوڑتا ہوا آپ کا ایک مرید آپ کے پاس آیا اور عرض کی، یا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ، میں برباد ہو گیا ہوں، میں تباہ ہو گیا ہوں۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بتاؤ بات کیا ہے، کون سی مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے؟ اس نے عرض کیا، اے غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ، میری عزت کا جنازہ نکل گیا ہے، میری آبرو برباد ہو گئی ہے، میں لٹ گیا ہوں۔ میری اکلوتی بیٹی بہت خوبصورت ہے، میں نے اپنی بیٹی کو گھر پر رکھ کر ہی تعلیم دی ہے، میں نے کبھی بھی اسے کسی کام کے لیے گھر سے باہر نہیں بھیجا، میں نے اپنی بیٹی کا نام بھی فاطمہ رکھا ہے۔ اے غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ، میری بیٹی میری اجازت کے بغیر گھر سے باہر بھی نہیں جاتی، لیکن آج جب میری بیٹی چھت پر گئی تو چھت سے واپس نہیں آئی۔ میرے گھر کی چھت کی دیواریں بھی اتنی اونچی ہیں کہ وہ دیوار پھلانگ کر بھی نہیں جا سکتی، لیکن میں نے اپنے دل کو تسلی دیتے ہوئے اپنے آس پاس کے لوگوں سے پتہ کر لیا اور رشتہ داروں میں بھی پتہ کروا لیا ہے، مگر کہیں بھی میری بیٹی کا نام و نشان نہیں ملا ہے۔ اے غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ، مجھے میری بیٹی چاہیے اور زندہ چاہیے۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ٹھہر جاؤ، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا۔ چند لمحوں بعد جب اپنی آنکھیں کھولیں تو اپنے اس مرید سے فرمایا، اپنے دل کی بے تابی کو دور کر دو، تمہاری بیٹی آج ہی ملے گی اور زندہ ملے گی، پوری عزت کے ساتھ ملے گی۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کرب کے ویرانے کو؟ تو اس مرید نے عرض کیا، اے غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ، وہ تو بہت بڑا بھیانک جنگل ہے، بڑا دہشتناک جنگل ہے، دن میں بھی وہاں جاتے ہوئے بہت ڈر لگتا ہے۔ تو غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم کرب کے ویرانے میں چلے جاؤ، پہلا قلعہ چھوڑ دینا، دوسرا قلعہ بھی چھوڑ دینا، اور تیسرے قلعے کی چوٹی پر جا کر بیٹھ جاؤ، وہاں جا کر میرا نام لینا اور پڑھ کر اپنی انگلی پر دم کر لینا اور اپنے چاروں طرف ایک لکیر کھینچ لینا، پھر وہاں سے جناتوں کی فوجیں گزرنا شروع ہو جائیں گی۔ وہ جنات دھاڑتے ہوئے بھیانک آواز نکالتے ہوئے تمہارے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن کوئی بھی جن میرے نام کی کھینچی ہوئی لکیر کو پار نہیں کر سکے گا۔ جب وہ تمام جنات کی فوج چلی جائے گی تو آخر میں شہنشاہ جنات کی سواری آئے گی، اور وہ شہنشاہ جنات اتنا طاقتور ہے کہ بڑے بڑے پہاڑوں اور درختوں کو اکھاڑ سکتا ہے۔ وہ یہ سب کام تو کر سکتا ہے، مگر میرے نام کی کھینچی ہوئی لکیر کو وہ بھی پار نہیں کر سکتا۔ پھر وہ شہنشاہ جنات آپ سے پوچھے گا، پھر اسے اپنی پوری داستان بتا دینا کہ میں حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہوں، اس کا بھیجا ہوا ہوں، اور مجھے میری بیٹی آج ہی چاہیے اور زندہ چاہیے اور پوری عزت کے ساتھ چاہیے۔ اگر میری بیٹی کو کچھ ہوا تو میرے مرشد کے قہر سے پوری قوم جنات کو کوئی نہیں بچا سکے گا۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مرید کرب کے ویرانے کی طرف چل پڑا، 2 قلعے چھوڑ کر تیسرے قلعے پر بیٹھ جاتا ہے۔ کرب کے ویرانے پر جا کر غوث اعظم کا نام لے کر اپنی انگلی پر دم کرتا ہے اور چاروں طرف لکیر کھینچ کر بیٹھ جاتا ہے۔ جنات کی فوج گزرنا شروع ہو جاتی ہے، بڑے بڑے خوفناک اور خطرناک جن گزرتے ہیں اور پھر اس پر ہر طرف سے حملہ کرتے ہیں، لیکن غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر کھینچی ہوئی لکیر کو جب وہ چھوتے ہیں تو اس سے ٹکرا کر بھاگ جاتے ہیں۔ سارے جنات کی فوج چلی گئی، آخر میں شہنشاہ جنات کی سواری آتی ہے۔ وہ اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ آ رہا تھا۔ جب اس نے اپنے راستے میں ایک انسان کو بیٹھا ہوا دیکھا تو شیر کی طرح دھاڑیں مارتا ہوا، ہاتھی کی طرح چنگھاڑتا ہوا پوری قوت کے ساتھ اس مرید پر حملہ کرنے کے لیے لپکا، لیکن غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر کھینچی ہوئی لکیر سے ٹکرایا، وہیں پر گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گیا۔ پھر پوچھتا ہے کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو، بات کیا ہے؟ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مرید نے پورا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ اے جنات کے بادشاہ، میں حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہوں۔ میری لڑکی چھت پر گئی تھی اور وہاں سے میری بیٹی غائب ہو گئی، کوئی جن اسے اٹھا کر لے گیا ہے، مجھے میری لڑکی آج ہی چاہیے، زندہ اور پوری عزت کے ساتھ۔ جب شہنشاہ جنات نے غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا تو اپنی فوج کو واپس بلایا اور کہا
یہ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہے، کوئی جن اس کی بیٹی کو اٹھا کر لے گیا ہے، تم پوری دنیا کے کونے کونے میں پھیل جاؤ، سمندر کی گہرائیوں میں اتر جاؤ، کنوؤں کی گہرائیوں میں اتر جاؤ، پہاڑوں میں ویرانوں میں تلاش کرو، جنگلوں میں تلاش کرو، آبادی میں تلاش کرو، جیسے بھی کرو اس لڑکی کو لے کر آنا ہے۔ جو جن اس لڑکی کو لے گیا ہے اس جن کو بھی لے آنا۔ پوری جنات کی فوج یہ سن کر لڑکی کو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑی۔ شہنشاہ جنات نے کہا کہ آ کر یہ مت کہہ دینا کہ لڑکی ہمیں نہیں ملی ہے، اس لیے کہ اگر لڑکی جنات کے پاس نہ ہوتی تو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرید کو میرے پاس کبھی بھی نہیں بھیجتے۔ ساری کی ساری جنات کی فوج سمندروں کی تہہ میں، کھنڈروں میں، آبادی میں، ویرانوں میں، جنگلوں میں، پہاڑوں میں ہر طرف لڑکی کو تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بہت ہی مشکل کے بعد جو جن اس لڑکی کو لے کر گیا تھا اس کو اور اس لڑکی کو شہنشاہ جنات کے پاس لے جاتے ہیں۔ جنات نے کہا، اے ہمارے بادشاہ، ہم نے اسے بڑی مشکل سے تلاش کیا ہے۔ شہنشاہ جنات نے کہا، تیری ہمت کیسے ہوئی؟ کیا تجھے پتہ نہیں حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ تجھے ان کے شہر سے لڑکی لے جاتے ہوئے ڈر نہیں لگا؟ تو اس جن نے کہا، اے شہنشاہ جنات، میری اتنی ہمت تو نہیں تھی، لیکن میں کیا کرتا؟ میں ہوا میں اڑتا ہوا جا رہا تھا کہ یہ لڑکی اپنے گھر کی چھت پر اس انداز سے کھڑی تھی کہ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، اس کا چہرہ کھلا ہوا تھا اور یہ اپنے ناز و انداز میں کھڑی ہوئی تھی۔ شہنشاہ جنات نے کہا کہ تم نے پوری قوم جنات کو خطرے میں ڈال دیا ہے کہ اگر شیخ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ جلال میں آ جاتے تو پوری قوم جنات کو دنیا کے کسی کونے میں جگہ نہ ملتی۔ شہنشاہ جنات نے یہ کہہ کر ایک جلال جن کو بلایا اور حکم دیا کہ اس جن کو جس نے اس لڑکی کو اٹھایا تھا اس جن کا سر دھڑ سے الگ کر دو اور اس لڑکی کو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مرید کے حوالے کر دو۔ شہنشاہ جنات نے لڑکی کو غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مرید کے حوالے کرتے ہوئے کہا، میرا حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں سلام عرض کر دینا، اور تمہاری بیٹی آج ہی پوری عزت کے ساتھ تمہیں مل گئی ہے۔ شہنشاہ جنات اتنا کہہ کر چل پڑا۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مرید نے آواز دی، اے شہنشاہ جنات، ذرا ہماری بات تو سنو۔ تو شہنشاہ جنات نے کہا، بولو کیا بات ہے؟ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مرید نے کہا، بتاؤ تم جنات بھی حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہو؟ اتنا کہنا تھا کہ شہنشاہ جنات نے کہا، حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ جیسے انسانوں کے مرشد ہیں ویسے وہ جنات کے بھی حاکم ہیں۔ شیخ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ جب اٹھ جاتی ہے تو پوری قوم جنات میں زلزلہ آ جاتا ہے، پوری قوم جنات میں